اچھا میرے بھائیوں، آج 27 جولائی 2025 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 209 میں ہم دو کرنٹ افیئرز ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 1، سوات انسیڈنٹ جو ہوا تھا، ایک فرحان نامی بچے کو درندگی کے ساتھ مدرسے کے علماء نے قتل کر دیا، اس کو میں نے ڈسکس کیا۔ اور دوسرا، بلوچستان میں نام نہاد غیرت کے نام کے اوپر دو مرد و عورت کو قتل کیا گیا، اس کے حوالے سے میں نے اسلامک رولنگز بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو ریئل ٹائم آپ کی پرچیاں میرے پاس آ چکی ہیں، یہ آلموسٹ کوئی 60 کے قریب ہوں گی، ان کو میں ایک ایک کر کے کور کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ ہر پرچی کے اوپر صرف ورڈک دے دوں، جہاں کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہے تو میں آپ کو کوئی اپنا ویڈیو لیکچر ریفر کر دوں گا۔ ہر دفعہ ہر پرچی پہ تفصیل کے ساتھ بولنا ممکن نہیں ہے۔ آلریڈی میں تمام ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن بسا اوقات کوئی پرچی ایسی آتی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شرح صدر ہو کہ انسان کوئی ایسے الفاظ بولے کہ وہ کسی کے لیے تاثیر کا باعث بن جائے، تو اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کا موقف ہے کہ بابوں نے قرآن مجید اور بخاری شریف کے ترجمے مقامی زبانوں میں نہیں کیے، لہذا ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمات نہیں۔ تو عرض ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا، اس لیے قرآن پاک پر اعراب بھی لگوائے گئے، لیکن کسی صحابی یا تابعی نے اپنی سرپرستی میں قرآن پاک کا ترجمہ عجم کی کسی زبان میں نہیں کیا۔ اگر مقامی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا ہی اسلام کی خدمت ہے تو پھر صحابہ و تابعین بھی فارغ ہو گئے۔ بالکل جی، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم اس ناکام کوشش کو اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک علمی پھکی دی ہے کہ اگر صوفیاء نے قرآن کا ترجمہ بخاری مسلم کا نہیں کیا تو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں قرآن کا ترجمہ نہیں کروایا، تو جب جرم ایک ہے تو دونوں کو آپ تختہ مشق کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ اچھا رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں آپ کو۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا کی سپر پاور تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا یا مسلم امپائر میں داخل ہوتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ عربی زبان سیکھی جائے، جس طرح آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد انگریزی زبان سیکھے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، کیونکہ آج سپر پاور وہ ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھے۔ آج بھی انگریزی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے گئے ہیں، مثلا میل، مائل جو انگریزی میں بنا 1.6 کلومیٹر جو ہوتا ہے، میل عربی زبان کا لفظ ہے، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔ عرب میں میل یوز ہوتا تھا، انگریزی میں مائل بن گیا۔ پہلے ہم سپر پاور تھے، لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے تو عربی زبان سیکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے۔ اس وقت یہ لینگویج والا جو بیریئر ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا جب لوگ عربی سیکھ لیتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری رشیا کے رہنے والے ہیں، لیکن صحیح بخاری انہوں نے عربی میں لکھی ہے، تو عربی سیکھی ہے تو لکھی ہے نا بھائی۔ امام مسلم ایران کے رہنے والے تھے، نیشا پور آج بھی جگہ ہے، فارسی تھی وہاں کی زبان، لیکن صحیح مسلم شریف عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی اور امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے تھے، کتابیں انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہیں کیونکہ عربی سیکھ لی تھی۔ اس زمانے میں یہ ایشو نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام اور تابعین کا دور بھی 300-400 سال تک چلتا رہتا اور وہ قرآن کا ترجمہ نہ کرتے تو یقیناً ہم انہیں بھی کرٹیسائز کرتے۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جب بعد میں یہ کمزوری آ گئی کہ لوگ عربی سیکھنا چھوڑ گئے، تو اگر کوئی صحابہ کرام یا تابعین میں سے شخص اس وقت زندہ ہوتا تو یقیناً یہ کام کر دیتا۔ لہذا آپ کا اعتراض تو مر گیا، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ دوسری بات، صوفیاء اتنے ہوشیار تھے کہ اپنی کتابیں یہ فارسی میں لکھتے رہے۔ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی؟ عربی تو آتی تھی ان کو، انہیں پتا تھا یہاں عربی کسی کو آتی نہیں ہے تو کتاب کا کیا فائدہ، انہوں نے یہاں کی لوکل لینگویج فارسی میں کشف المحجوب لکھی۔
اپنی کتابیں سمجھانے کے لیے لوگ فارسی میں لکھتے رہے. قرآن کا ترجمہ انہوں نے فارسی میں نہیں کیا. بمشکل 200-250 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں کیا, اور اردو ترجمے تو یہ 150 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں, اور بخاری کا ترجمہ تو مشکل سے 100 سال پہلے ہوا ہے. تو صوفیاء اپنی کتاب میں لوکل لینگویج میں لکھتے رہے. امام غزالی نے عربی زبان میں لکھی احیاء العلوم, لیکن انہیں پھر اندازہ ہوا کہ بھائی عربی تو سارے نہیں جانتے ہیں, تو پھر انہوں نے کیمیائے سعادت لکھی, وہ فارسی میں لکھی. تو اپنی کتابیں یہ اپنی لوکل لینگویج میں ہی لکھتے رہے ہیں. قرآن کے تراجم اور احادیث کے تراجم انہوں نے اس لیے نہیں کیے کہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ اس کے خلاف تھیں. اب مجھے بتائیں, یا بہاول حق بیڑا تاک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, قرآن میں تو یہ نہیں نہ لکھا ہوا. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن میں تو لکھا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی کو پکڑ لے کسی مصیبت میں, اس کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا. قرآن میں تو لکھا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. قرآن میں تو لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے محبوب, جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے, مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت میں مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اب یہ ساری آیتیں جب ہوں, ان کا ترجمہ فارسی میں ہو جاتا تو بابے تو بہت پہلے ہی ختم ہو جاندے. میرے اس نعرے کی ضرورت نہیں پڑتی, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی, پہلے ہی بابے مارے جانے سن. ویسے اللہ دے فضل نال کسر اسی کٹ دیتی ہے, 1200 سال والے سارے چکے گئے نے. ہاں, امت کا قرض اتار دیا اللہ کے فضل سے. آپ کا کہنا ہے کہ بابے نگاہیں مارتے رہے, حج پر جاتے رہے, لیکن نگاہ مار کر کسی نے تیل دریافت نہیں کیا. یار یہ کوئی واقعی بابوں کا ماننے والا ہے؟ یہ باقاعدہ دیکھیں, یہ یعنی ٹائپ ہوئے ہوئے کوسچن, یہ ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے, یہ ٹائپ ہوئے ہوئے کوسچن ہے, پورے تیاری کے ساتھ آئے ہیں. کسی نے تیل دریافت نہیں کیا. یہ بابے تو بہت بعد میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ساری زندگی عرب کی سرزمین میں گزاری, تیل تو انہوں نے بھی دریافت نہیں کیا. بات تو صحیح ہے. ہاں, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے اوپر سواری کی, اور آپ کہتے ہیں کہ بابے جہاز نہیں اڑا سکتے, انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. کیا نبی الاسلام اور صحابہ کرام جہاز اڑا سکتے ہیں, انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ کہ آپ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر نبی الاسلام اور صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں, تو چونکہ یہ علم کی دنیا, ہم آپ کے اوپر 295 نہیں لگائیں گے. یہ آپ نے کوئی TLP کے امیر سے تو سوال نہیں پوچھا, ہم تو علمی سوال کا جواب علمی طریقے سے دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں, صحابہ کرام کا کہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم نگاہ مار کے دیکھتے ہیں تو 7 زمینوں تک دیکھ لیتے ہیں, اور جب اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش دیکھ لیتے ہیں؟ کسی صحابی کا کوئی دعویٰ ہے ایسا؟ اس کے الٹ ملتا ہے بخاری مسلم میں, جب اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا, تو نبی الاسلام نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا. تو نبی الاسلام نے کہا تو نے دل چیر لیا تھا. یعنی صحابہ کرام تو دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ غوث پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ حضرت ارامکو کمپنی نے 1944 میں تیل کا پہلا کنواں دریافت کیا سعودیہ کی سرزمین میں, اور سعودی عرب اتنا غریب ملک تھا اور اتنا امیر ملک بن گیا. حضرت ارامکو سے پہلے تمہارے حضرت کدھر تھے جو حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیونکہ تمہارے حضرتوں کے دعوے ہیں کہ وہ
مرید کرتے تھے نا جب کسی کو تو ساتوں زمینوں تک نظر آتا تھا اور اوپر دیکھتا تھا تو وہ عرش تک دیکھ لیتے تھے. تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ صحابہ کرام کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں بھائی. نہ صحابہ کرام اڑتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ ایک جگہ اکٹھے تھے, نبی اسلام نے کہا کہ کیوں اکٹھے ہو؟ چوراہے پر تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دور سے آتے ہیں, نماز رہ جاتی ہے, تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف میں شفٹ ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے شہر مدینہ میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ گاؤں میں چلے گئے, اگرچہ ان کے لیے مشکل تھی کہ اتنا چل کے آنا پڑتا تھا. کسی صحابی کو یہ وام بھی نہیں آیا کہ بعد میں غوث کتب ابدال تو اڑ کے آیا کریں گے مکے مدینے, تو ہم بھی اڑ کے آ جائیں, لو سامو. اور ان کو کہانی کرائی ہوئی ہے احمد بن حنبل نے اور عبد القادر جیلانی نے, پتہ نہیں ان کے متھے مارتے ہیں انہوں نے کروائی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اگر برابر نہیں ہے تو صحابہ کرام کو تو نہ اڑنا آتا تھا نہ دل کا حال پتا تھا. تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ لیں گے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ, تو ان کو تو اللہ نے منوانا تھا. نبی علیہ السلام کو جو بھی چیلنج دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا تو کروا دیتا تھا. مثلاً آپ سے جب سوال پوچھے گئے نبی علیہ السلام کو جواب نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی. سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم بھی 3500 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ شام سے مصر پہنچ کے سٹارٹ ہی میں کہا کہ تم اور تمہاری قوم اس سے غافل تھے, ہم تمہیں بتاتے ہیں. پورا واقعہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح قیدی بنا کے لائے گئے, پھر وہ بک گئے, عزیز مصر کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ایسی برکت دی کہ وہ وہاں کے آپ سمجھ لیں وزیر خزانہ بن گئے اور پھر بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ایجوکیٹ کرتا تھا. اگر اس زمانے میں اس قسم کا کوئی چیلنج کیا جاتا تو وہ یقیناً پورا ہو جانا تھا. لیکن تمہارے بابوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں بھائی, کائنات کے حقائق ان پہ کھل چکے ہیں, پوری کائنات کو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو پھر بابوں سے تو پوچھیں گے بھائی ان کو تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ بابوں کے ماننے والوں کو بابے مروا کے گئے ہیں. اگر بابے اس قسم کے اوٹ پٹانگ دعوے نہ کرتے, آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں, عبد القادر جیلانی نے جو جو باتیں کی ہیں بقول ان کے, ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا ذہنی توازن برقرار ہو وہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک جو صبح شام آئیں گے وہ مجھے خبر دے کے جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے, میری اجازت سے سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اور تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. توبہ 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 توبہ. یہ بات حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی نہیں کی جو واقعتاً اولیاء اللہ کے سردار ہیں. تمہارے تو یہ جعلی ہیں بنائے ہوئے. اور عبد القادر جیلانی نے تو اس پوسٹ پہ قبضہ کیا ہے. ان کے جو پیر صاحب ہیں جنید بغدادی, جو 4 واسطوں سے ان کے پیر ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے سردار بایزید بستامی ہیں. اور آج جو ہیں وہ باپا جانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے, اسی لیے وہ قادری کی بجائے اتاری لکھتے ہیں. تو جو نیا بابا آتا ہے نا اپنی نسبت ٹھوک کے بیچ میں چلا جاتا ہے. یہ قادری بھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے لکھا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا. آپ سمجھے کہ وہ قادر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے, یہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. جس طرح آج کل باپا جانی کے ماننے والے اتاری لکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو تمہارے بزرگوں کے دعوے تھے, تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تیل کیوں نہیں دریافت ہوا؟ تم کہتے ہو جی بزرگوں نے نگاہ ماری اور انجن جو ہے وہ پٹری کے اوپر چھلانگے مارتا رہا اور آگے نہیں جاتا تھا. ہاں, پیر ملک شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ جی گولڈے میں وہ اسٹیشن نہیں بنتا تھا, تو انہوں نے نگاہ ماری تو انجن وہاں سے آگے نہیں چلتا تھا, پھر مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا. یہ کہانی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. حالانکہ پیر میر علی شاہ صاحب خود جب حج کے لیے گئے ہیں تو سٹیم انجن والی ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک گئے اور آگے سے وہ جہاز میں بیٹھ کے گئے. ظاہر ہے پیدل جاتے, اڑ تو سکتے نہیں تھے, ہاں پیدل جاتے تو ان کو کئی مہینے لگ جاتے, تو سٹیم انجن میں بیٹھ کے گئے. تمہارے بزرگ صرف سٹیم انجن روکتے تھے, وہ بھی کوئی نہیں روکتے تھے. بزرگ سے تو دنیا خالی نہیں ہے نا, کٹو بزرگ انجن اگے کھلانے ہیں, جان چھوڑن تہاڈی بھی ساڈی بھی. جڑا بابا پائلٹ ہے اور اس نے دنیا میں سیکھا نہیں ہوا کسی سے, اس کو بٹھاتے ہیں کاک پٹ میں اور پیچھے سارے مرید اور اس کے سارے بابے بٹھاتے ہیں, آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے. تو یہ ہم اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دعوے تھے, تم دعوے کرنا چھوڑ دو, ہم اعتراض ختم کر دیں گے.
یہ 3 پرچیاں تھی جی، یہ آخری پرچی ہے، پھر باقیوں کی پرچیاں آ جائیں گی. یہ اسپیشل پرچیاں آئی ہوئی ہیں بھائی، یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. آپ کا موقف ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر بندہ مسلک میں شامل ہی نہ ہو، یا اس مسلک میں شامل کرنے کے لیے ہر نئے آدمی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. میں ابا اجداد سے بریلوی تھا، لیکن ہم نے کبھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں سنا نہیں تھا. ظاہر تھانوی رسول اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا، ان جھوٹ نہ ماری کہ بھی نہیں سی سنیا. ادو تیرے دماغ نہیں آیا کہ میں انہوں نے پوچھا کہ دیوبندی تو تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھ دے؟ تو جو اس کا جواب ہے وہی میرا جواب ہوگا. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بونگی ہے. بونگی نہیں ہے سرکار، کفر ہے. ہاں بونگی ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو دجال مانتے ہو، ادھر بھی کہہ دیا کرو بونگی ہے. وہ ہمارے جو ممدوح ہیں طارق جبیر صاحب، وہ کہتے ہیں انجینئر کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال. تو اس طرح بزرگوں کے نام لیتا ہے. بھائی بزرگوں کے نام ہم خود سے نہیں لے رہے، آپ کے ماننے والے ان کے کلموں کا دفاع کر رہے ہیں. وہ دفاع چھوڑ دیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. دوسرا بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو بھائی 30 کی گنتی تو پوری کرو ذرا. مسلمہ کذاب، سجا جو عورت تھی، اس کے بعد اسود، یہ 3 تو سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، اور ایک تو ان میں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ظاہر ہو گیا. 3 کے بعد ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے. چوتھا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں قیامت بالکل قریب ہے. اور باقی کتنے جے تو ہی نہ کدھر نکلا من جے. 3 پورے کر کے 10 منوئے گنتی پوری کرو. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی بنیادی عقیدہ نہیں، بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہتے ہیں، آپ قادیانیوں کے پاس جائیں نا، ان سے پوچھیں آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ غلام احمد قادیانی امتی نبی ہے. وہ کہیں گے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. وہ قبروں سے نہیں مانگتے، شرک نہیں کرتے. اس کے بعد وہ عقیدہ رسالت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عقیدہ آخرت کا ذکر کریں گے. قرآن کو کہیں گے محفوظ ہے. جب آپ ان سے مذہب پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم سنی ہیں. مزید ڈیپ ٹیک کریں گے تو اللہ معافی دے انفی نے ہو. ہاں نماز بغیر والدین کے پڑھتے ہیں. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی تھوڑے بھرا نے. اچھا وہ کہیں اس چیز کو ذکر ہی نہیں کریں گے بنیادی عقائد میں. وہ تو آپ جب ساتھ لگیں گے تو پتا چلے گا، وہ بھی نہیں ذکر کرتے. بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تم لوگوں نے مناظرے لڑ کے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا ہے. تو جب دفاع کرتے ہو تو بنیادی عقیدہ ہے، اس وجہ سے کہ کلمہ بنیاد ہی ہوتا ہے. اگر چشتی رسول اللہ کوئی نہ بھی پڑھوائے، جب اس کلمے کا دفاع کرے گا گویا محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور دجال کو شریک کر لیا. جس طرح کے غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس دجال کو امتی نبی مان کر اس کا دفاع کرتے ہیں. جس طرح وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، تم لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے اپنے لیے کفر کماتے ہو. یہ مسئلہ ہے. بنیادی عقیدہ اس لیے ہے. تو یہ اپنے بڑوں کو بتاؤ نا کہ انہوں نے پچھلے 100 سال سے تھانوی صاحب کو نیزے کی نوک پہ کیوں رکھا ہوا ہے تھانوی رسول اللہ کے اوپر. بتاؤ نا کہ کوئی دیوبندی تھانوی رسول اللہ تو پڑھواتا نہیں. وہ کہتے ہیں پڑھواتا نہیں لیکن اس کا دفاع کرتے ہیں. تو تسی نہیں کرتے؟ مفتی نیب قریشی نے دفاع نہیں کیا ہوا، چھوٹو نے دفاع نہیں کیا ہوا، لاہور والے سبحان اللہ پڑھیے پیچھے بیٹھ کے. پیر میر علی شاہ صاحب نے معرفت کی بات کہہ کے دفاع نہیں کیا ہوا. اعلی حضرت کے پیر نے سبع سنابل کے اندر دفاع نہیں کیا اور اعلی حضرت نے اس کتاب کی تعریف نہیں کی ہوئی کیا؟ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا ہوا السنت الجلیہ کے اندر. میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، جب آپ کلمے کا دفاع کر رہے ہو تو چونکہ کلمہ خود بنیادی چیز ہے، اب آپ کو بنیادی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ بنیادی چیز بن گئی. آپ کی تو ڈیفینیشن ہی بعد میں آپ کو چینج کرنی پڑی ہے. اسلام کی ڈیفینیشن 74 کے آئین میں کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بریکٹ میں خود سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کلمہ تو نہیں رپورٹ ہوا ہوا، لیکن بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت. قرآن کے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کفر ہے. تو چونکہ ختم نبوت کی آیت موجود ہے لہٰذا اس کو ہم نے اس کلمے کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی ڈیفینیشن میں داخل کیا، کیونکہ قادیانیوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا تھا. قادیانیوں نے جب تک یہ فتنہ کھڑا نہیں کیا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی تھا.
لیکن جب ہم آج کی ڈیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں تو ساتھ ختم نبوت کو بھی منوانا پڑتا ہے، کیونکہ فتنہ آ گیا ہوا ہے نا. پہلے تو نہیں تھے ہم یہ کہتے. کس حدیث میں اور آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام میں داخل کرتے وقت یہ جملے ساتھ کہلوائیں؟ آج بھی ویسے نہیں کہلوائے جاتے، لیکن مسلمان کرتے ہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی ہے، کیونکہ باقی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ ذریات دین انہیں کہا جاتا ہے. ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے. تو چونکہ آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، لہٰذا یہ آپ کے نزدیک ضروریات دین ہی ہیں. آپ اس کو کفر کہیں، ان کے لکھنے والوں کو ان کی چاچیوں کا بھی ذکر کریں کیا ہے، ان کی بیعت کا کیا بنا، ان کے نکاح قائم تھے یا نہیں قائم تھے، اس سے حرام کی کمائیاں کمانے والوں کا کیا بنا، یہ سارا کچھ کلیئر کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. میں نے تو ٹی ایل پی والوں کو بھی کہا ہے آپ ختم نبوت پہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ نے ابھی تک ختم نبوت پہ کام ہی نہیں شروع کیا. آپ تو اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا، نہ کوئی چشتی دجال، نہ کوئی تھانوی دجال، بقول ان کے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے معرفت کی بات کے اوپر یہ کلمات پڑھائے ہیں. اصل میں پیچھے کنسپٹ وہی تھا. ایڈا پیچھے کہنا نا، پیچھے ایسی پیچھے میں کر لیا تھوڑا اللہ دے فضل دا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہے. جتنے پیچھے سے نا چھپے سارے سامنے آ گئے، پتہ لگ گیا تھا چگے لے گئے سارے دے. میرا بچپن کا دوست بدکار ہے، بہت سمجھانے کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آتی. کیا اس سے تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ جی اب تو میرے خیال آپ کافی سمجھا چکے ہیں، مہربانی کر کے آپ تعلق توڑ ہی لیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں. مہربانی کریں پیچھے ہٹ جائیں. اگر مرنے کے بعد کوئی نبی یا ولی مدد نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمازوں کو کم کروانے میں ہمارے نبی کی مدد کیسے کی؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے مشکل کشا حضرت موسیٰ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہ لکھیں کہ ہمارے نبی کے مشکل کشا حضرت موسیٰ ہیں. جرت کریں یہ کہنے کی، پھر یہ سوچیں گے. اور انہوں نے مشورہ دیا بھائی. دوسرا، وہ فزیکلی سامنے موجود تھے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو دنیا میں نظر آئے سامنے اور آپ کو کوئی مشورہ دے تو لیں ضرور. لیکن ایک دفعہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے یا شیطان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. شکل تو نہیں اڈاپٹ کر سکتا، جھوٹ بول سکتا ہے. غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹ بولا ہے میں ذل محمد ہوں، جھوٹ بول سکتا ہے. بیداری میں جھوٹ بول کے گئے ہیں لوگ. تو یہ بڑا پرانا بہانہ بریلویوں کا، یہ میں اور شیعہ بھی جی وہ جی حضرت موسیٰ نے مدد، کون سی مدد کی بھائی؟ مشورہ دیا اور وہ بھی سامنے آئے ہوئے تھے. یہ ہوا کہ نبی اسلام قبر پہ گئے اور جا کے ان سے کہا کہ یا موسیٰ المدد، میری مدد فرمائیں، مجھے مشورہ دیں. پھر وہ قبر سے باہر نکلے اور انہوں نے مدد فرمائی. اللہ سے ڈر جاؤ یار، اب کامن سینس تو یوز کیا کرو سوال لکھتے وقت. یہ کل مجھے میرے بریلوی دوست نے سوال کیا تھا، اس کو کہیں کہ آپ کے جو بریلوی استاد ہیں انجینئر صاحب، ہاں باباؤں کے بابا، ہاں بالکل، انہوں نے جواب دے دیا، نقد جواب دے دیا. میرے والد صاحب نے گھر کا خرچہ بند کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرے پر جانا ہے، کیا ایسی صورت میں عمرہ ہو جائے گا؟ کوئی عمرہ نہیں ہوگا جی. جہنم میں جانے کا سبب پیدا کریں گے. عمرے پہ حج پہ اس نے جانا ہے جو اپنے لیے زیادہ راہ رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا آ کے حج کرے گا، جو استطاعت نہیں رکھتا وہ نہیں جائے گا. علماء کرام سے دلیل مانگنا یا ریفرنس مانگنا گستاخی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر کام پر دلیل دینا ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے علماء کرام جو بچوں کے ساتھ مدرسے میں کرتے ہیں دلیل کہاں سے دیں آپ کو؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. تو بار بار تو نا میں اناؤنسمنٹ کر سکتا، ایک ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کہہ سکتا ہے اناؤنس کر دیا کریں. تو علماء کے پھر چندے بند کریں اور ان کو کہیں کہ آپ نے دلیل نہیں مانگنی ہے چندے بند کرنے کی. کیا ہے؟ اسی طریقے سے علماء کرام کی تنخواہ بھی بند کریں، ان کو کہیں آپ نے دلیل نہیں مانگنی. تو آپ کو دیکھیں امام مسیح کی تنخواہ کے حلال ہونے کے دلائل یہ بیان کریں گے. ہمارے نزدیک بھی حلال ہے اگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ ہو، صرف ڈیوٹی کی تنخواہ ہو. لیکن
ان کو کہ ہم نے دلیل نہیں آپ سے مانگنی، دلیل کے بغیر کیسے چلنا ہے؟ قرآن تو دلیل کے اوپر بات کرتا ہے، اپنے مخالف کو بھی کہتا ہے دلیل لے کر آؤ. تو یہ جذباتی باتیں ان کی، اس کا جواب پھر اسی طریقے سے دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جب آپس میں ملتے ہیں عورتوں سے تو چھوٹوں کو سر پر کندھے پر ہاتھ لگا کر پیار کرتے ہیں، حالانکہ غیر محرم ہوتے ہیں. جہاں پہ تو فطرے کا اندیشہ ہے وہاں تو آپ بچیں، لیکن جہاں کوئی فطرے کا اندیشہ نہیں، بہت بوڑھی کوئی عورت ہے اور نامحرم ہے آپ کے لیے، تو وہ تو سورۃ النور میں تو ان کے لیے پردہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزمپٹ کر دیا، تو وہ معاملہ ایک الگ ہے. باقی آپ کی بات درست ہے، یہ کزنز کے ساتھ اس طرح کا ہاتھ ملانا نامحرم کا یہ بالکل حرام ہے. جب ہم کسی بھی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو امام جو طریقہ اختیار کر رہا ہو تو وہی کیا کریں، رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کریں. جی آپ نے امام کو نہیں فالو کرنا، آپ نے اس امام کو فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ یہ جو آپ کا حنفی امام ہے نا، یہ امام کعبہ کو خود کوئی نہیں فالو کرتا. یہ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی حنفی نے رفع الیدین شروع نہیں کیا، اور آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیں، آپ نے امام کو فالو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس مسئلے کا پتہ ہے. امام کو فالو کرنا یہ ہے کہ آپ نے امام سے پہلے تکبیرات انتقال نہیں کرنی. ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے نا، اور پریکٹیکلی آپ نے پوسچر اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، وہ امام سے پہلے نہیں کرنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے. تو آپ نے کوئی ایکٹیویٹی ایسی پرفارم نہیں کرنی جو امام سے پہلے ہو جائے اس ترتیب میں، یہ منع ہے. ورنہ تو کل کو آپ کہیں گے کہ امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے میں بھی پگڑی باندھوں گا، اور امام اگر ٹوپی میں ہے تو میں پگڑی بھی اتار کے ٹوپی پہن لوں گا. آپ نے سنت کے مطابق نماز ادا کرنی. اس کا ثبوت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو نبی الاسلام نے فرمایا تھا، 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تم بھی غلط نماز پڑھ لینا اور تمہاری غلطی کا وبال ان پر ہوگا، نہیں کہا ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا، تم نے نماز ٹھیک پڑھنی ہے. اکثر کسٹمر کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری اپنی قیمت خرید اتنی نہیں ہے، قیمت خرید کم ہوتی ہے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جھوٹ کیا، بخاری میں حدیث ہے اگر کوئی سچی قسم کھا کر بھی مال بیچے گا نا تو برکت اٹھ جائے گی، تو جھوٹی تو ویسے ہی غلط ہے. کیا دین اسلام کے مطابق اکیلے پن میں زندگی گزارنا، یعنی یہ مجرد کہہ رہے ہیں غیر شادی؟ میرے خیال آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ گزار سکتے ہیں تو گزاریں، لیکن یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، خلاف سنت ہے. اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے. اور دیکھیں جن بزرگان دین کا یہ آپ کو حوالہ دیتے ہیں، چلیں آج نئی بات لے جائیں. یہ کہتے ہیں جی ہمارے اولیاء جو ہے نا ان کو ہم بزرگ اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرتے تھے. یہ آپ کو بتاتے ہیں، کہتے کرامتیں چھوڑیں، چھوٹی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے والے تھے. اور حال ان کا پتہ کیا ہے؟ علی بن عثمان حجویری ایک دفعہ شادی کی اپنی بیوی کے ساتھ، نہیں ان کی باندھ سکی، خود کشف مجموع میں لکھ کے گئے ہیں، میں نے نہیں گن پوائنٹ پہ انہیں کہا کہ آپ لکھیں. علیحدگی ہوگی، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے زندگی بھر یہ دوبارہ غلطی نہیں کی کہ میں شادی کروں. علی بن عثمان حجویری جن کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کہتے تھے اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا، پوری زندگی بغیر بیوی کے گزار دی. اب مجھے بتائیں اتنی بڑی سنت جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری نکاح والی سنت کے اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے اس کو، اور ساتھ دو اور چیزیں تھی لیکن نکاح کو اسپیسیفک ذکر کیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو میں اب ان کے ماننے والوں سے پوچھوں گا کہ ایک شادی اور وہ بھی فوراً طلاق ہوگی، پوری زندگی جو مجرد گزاری آپ کے حضرت جی نے، تو یہ کون سی سنت پہ انہوں نے عمل کیا؟ جو تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، بڑی بڑی چھوڑ دیں سن، اور ریزن بھی کوئی ریزن کرتے. ہاں انہوں نے لکھا ہے میں انفی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، بڑی بڑی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں. باپا جانی کو دیکھ لیں، وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، رفع الیدین چھوڑ دیتے ہیں، بڑی سنتوں میں نہیں عمل کرنا. اگر کوئی چیز انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو کیا خدا بھی تقدیر کو بدل کر اس چیز کو انسان کے حق میں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ
آپ کی ڈکٹیشن کا پابند نہیں ہے. دعا کرنے کا رائٹ ہے آپ کے پاس, دیٹس آل. کر وہ سکتا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کچھ مانگ رہے ہوں کہ جو وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر تصور کر رہے ہوتے ہو, اس میں شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے, اور بعض اوقات کسی چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو, اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو یہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا آپ کوئی انتظام کر لیں. یعنی کہ لو میرج. ہمارے پاس اکیڈمی میں 90% جو نکاح طلاق کے مسائل کے لیے فون آتے ہیں نا, یعنی کہ شادی کے بعد طلاق کے لیے کہ جی بتائیں جی یہ طلاق ہوگی ہے کہ نہیں ہے, میں جان چھوڑانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, 90% لو میرج والے ہوتے ہیں, اور لبدے پھرتے جی پھر لو میرج نو. تو اس لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کا سوال کریں, عافیت کا سوال کریں. کیا ہم دنیاوی چیزوں کو جنت اور جہنم سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ مثلاً کیا اس میں کوئی مثال لکھتے تو پھر میں ہاں ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے, گویا کہ جنت, تو اس سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس طرح کی مثالیں تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. جنت کے حوالے سے جو کچھ قرآن میں ذکر ہوا ہے ظاہر ہے وہ دنیاوی مثالوں کے ذریعے کیا گیا نا, تو سمجھانے کی حد تک بات درست ہے. ایون عربی زبان میں تو بعض اوقات ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جیسے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے ہی کام پورا ہو فوراً گھر واپس آ جاؤ. تو نبی اسلام نے کہا یہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے, یعنی اس میں پھر الفاظ ہیں کہ کھانا پینا اور یہ آرام تمہارا چھڑوا دیتا ہے. آج بھی یہ ویلڈ ہے اسی طریقے سے. تو عذاب سے اس کو تشبیہ دی گئی سمجھانے کے لیے. کیا میت کو غسل دینے کے بعد اسی کپڑوں میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ بھائی چھینٹے پڑ جاتے ہیں, بعض اوقات کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کپڑے چینج کر لیں. وہ جو بات ہے نا کہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے, تو وہ بات ویلڈ نہیں ہے. کیا کسی زندہ چیز جانور یا انسان کا ہاتھ سے تصویر بنانا جائز ہے؟ تصویر بنانے سے گریز کریں, صرف کیمرے کی تصویر جو اوریجنل ہے جس میں تصویر بگاڑی نہیں جاتی وہی درست ہے. نماز میں رکعت یا سجدہ بھول جائے تو سجدہ صاف کرنا ہوگا؟ رکعت یا سجدہ بھولنے سے سجدہ صاف نہیں ہوگا, وہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو سجدہ آپ کو وہ کرنا ہوگا جو رکعت کا آپ کا سجدہ رہ گیا ہے. ہر رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع, یہ فرض ہے. قیام بھی فرض ہے. فرض چھوڑنے سے سجدہ صاحب ادا کرنے سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا, آپ کو رکعت پوری پڑھنی پڑے گی, اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے تو پھر درست ہے. سجدہ صاحب کے 5 طریقے اور مسائل پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ سنگیت اپنے آپ میں حرام نہیں, یعنی گانا, لیکن صحیح بخاری میں نبی الاسلام نے زنا, شراب, ریشم کا ذکر کیا ہے. اس کے اوپر بھی میں نے تفصیلاً گفتگو کی بھی ہے. بھائی اس قسم کی چیزیں تو حرام ہیں جو صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے. گانا جو ہے وہ بھی بخاری میں ذکر ہوا ہے, جو شادی کے موقع پر گایا جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے جو سلام کہتے ہیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. یہ جامعہ ترمذی میں ہے اور یہ روایت کمزور ہے. جو مضبوط روایت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ دعا پڑھیں. یہ ریسرچ پیپر نمبر 1 میں رسول اللہ کی آخری وصیتیں اس میں لکھی ہوئی ہے. آپ کی کریڈٹ کارڈ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے کارڈ بند کروا دیے, لیکن فیصل بینک اسلامک اور وہ بھی کارڈ دیتے ہیں. سود کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں جی؟ اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا ہے, وہ آپ تفصیلات اگر مجھے پتا ہوتی تو میں کچھ بتا سکتا. اسلامک بینک والے اگر کریڈٹ کارڈ والا کو معاملہ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ پیسے کے بدلے اگر آپ سے پیسہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہی ہوگا. یہ بات ظاہر ہے کہ ہماری حکومت صحیح ڈیموکریسی کے حساب سے نہیں بنتی, تو کیا اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ووٹ کے تحت حکومت نہیں آتی؟ تو کھڑے ہوں, کس نے روکا بھائی؟ ہم کھڑے ایران کے ساتھ ہیں اور بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں.
ہم کھڑے جمہوریت کے ساتھ ہیں اور بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. اور جب اسٹیبلشمنٹ فارغ کر دیتی ہے پھر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. سب کہانی باز نے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اچھے شخص کے مرنے پر اس کے نام پر فرقہ بن جاتا ہے. نہیں، بالکل جھوٹ ہے. کہیں آپ کے نام پر بھی نہ بن جائے. بالکل آپ نے جھوٹ بولا. مولانا مودودی کے نام پہ کون سا فرقہ بنا ہے بتائیں؟ فرقوں کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ مودودی صاحب کے بعد یہ فکر عام ہوئی کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. جماعت اسلامی تو ایک جماعت ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. ان کی مسجد میں آپ کو رفع الیدین کرنے والے بھی نظر آئیں گے، اونچی امین والے بھی نظر آئیں گے، بغیر رفع الیدین کے بھی نظر آئیں گے. کبھی کسی کو تیکھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، نہ کسی سے نفرت کریں گے. تو مودودی صاحب نے آپ کے بزرگوں کی ایسی مٹی پلید کی ہے ہر فیلڈ میں کہ آپ کے بزرگ تو انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر 2 فرقے بنا گئے، بریلی اور دیوبند. مودودی صاحب کے اوپر کوئی فرقہ نہیں بنا. آلموسٹ 50 سال ہونے کے قریب ہے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج ہے 27 جولائی 2025. کوئی فرقہ ان کے نام پہ نہیں بنا. آپ کے بزرگ کہا کرتے تھے مودودی دعوے نبوت کر کے مرے گا. یہ گل یہ نا مجھے بھی دیتے رہتے ہیں. تو مودودی صاحب نے اس کے جواب میں پتہ کیا کہا کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور مر کے ان کو جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 50 سال تقریباً ہونے والے ہیں. کسی نے توبہ نہیں کی. اتنا بڑا الزام لگایا کہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. حتیٰ کہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک کی 50s میں انہوں نے شروع کی تھی، جس کا انجام 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر ہوا. قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی مودودی صاحب نے، جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت ہو گئی تھی. وہ تو بعد میں پھر صدر پاکستان نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا. باقی انہوں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا اور یہ ان پہ یہ بلیم کرتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. تمہارے بزرگوں کی مٹی پلید کر کے فوت ہوئے اللہ کے فضل سے. آج تک مٹی پلید ہو رہی تمہارے بزرگوں کی، کسی کو توفیق نہیں ہوئی. اچھا میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں میں مودودی صاحب کی طرح پیسے مزاج کا بندہ ہوں تو میں بھی یہی جواب دوں گا. نہ، میں تو یہ جواب ہی نہیں دوں گا. میں جواب دوں گا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں چک چھڑن تواڈے سارے بابے، چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال. اتنا تواڈا زخم میں چھلیا ہے، تواڈا کینسر بنا کے رکھتا ہے. اے لیسن مودودی صاحب دے کہ انجینئر صاحب بھی کہیں کہ میں مر کے بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے جواب دے گا. میں پوڑ کے رکھ دیں گا. ہاں تسی سمجھے کیا ہے منو؟ ہاں اے اس چیز دے لیسن. اسی تو کہتے ہیں مودودی سے بڑا فتنہ ہے. مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر ہو، میں کہ نہ پائی میں مرزا سینئر ہاں. ہاں مرزا سینئر ہوا ہے جنہیں نہ مرزا جونیئر دجال چھوڑیا تے نہ کوئی چشتی دجال نہ کوئی تھانوی دجال. ہر ایک نو چک کے رکھتا ہے. ایک رجز نے تمہارے بزرگوں کی ہڈیاں لا کے رکھ دی ہیں، کیونکہ جسم تو سلامت نہیں ہے، ہڈی ہیں قبروں کے اندر اگر بچی ہوئی ہیں تو. چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ سلمان پارس ایک مزار ہے، اس کے ساتھ نا قبرستان ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے. لوگ نا بڑے اعزاز کے لیے وہاں دفن ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی. وہ ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مزار بننے شروع ہو گئے. پچھلے دنوں وہاں سے وہ پانی کا نالا جو بہتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ سیجل ہوئی کہ وہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نالے میں گر گیا، کوئی 8-9 فٹ نیچے، اور قبر پوری کی پوری ایک نیچے آگے گر گئی. یہاں انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی کہ جی لاش بالکل سلامت نکلی. مجھے ایک بندے نے آگے خبر دی. اس نے جب کہا نا کہ جی وہ لاش بالکل سلامت نکلی ہے اور رات کو ہم نے وہ لاش جو ہے نا وہ بتایا کہ شفٹ کی ہے، ہمارے محلے والے نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، بغیر تصدیق کے اس بات کرنے والے پہ لعنت، جس نے آپ کو خبر دی ہے اس پہ بھی لعنت، اس کو جس نے بتایا اس پہ بھی لعنت. اتنے اعتماد سے وہ کہتا نہیں جی اس نے خود دیکھی ہے. میں کہا اس نہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، جھوٹ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ چاہے تو صحابہ کو دے، چاہے تو نہ دے. صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے. حضرت حسین ابن علی کی لاش کے اوپر کیا گھوڑے نہیں دہرائے گئے؟ حفاظت ہوئی ہے لاش کی. کیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. ایک صحابی تھے، ان کی لاش کی حفاظت ہوئی. بخاری میں آتا ہے کہ بھیڑیں آ گئی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ
حضرت عائشہ سے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، نیا کفن زندہ بندوں کی ضرورت ہے، یہ مرنے کے بعد کفن پیپ کا حصہ بننے والا ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہتے ہیں نہیں جی ان کی عاجزی تھی۔ اچھا عاجزی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ انہوں نے ریالٹی بتائی، اس کے بعد اللہ پروٹوکول دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے۔ ہاں جی پتہ چل گیا، آواز نہیں بند ہوئی، اسپیکر بند ہوا ہے، اصلاح کرو اپنی، علماء سے ذرا احترام سے بات کیا کریں، آواز بند ہو گئی ہے۔ میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ آواز تو گونجتی رہے گی بھائی، ہاں اس آواز کا تو میری زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کا جسم سلامت رہا لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ تک۔ احادیث میں انبیاء کے لیے آیا، انہوں نے پکڑ کے بزرگوں پہ ایکسٹراپولیٹ کر دیا، اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود دیکھیے جی لاش، میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی، جس بندے نے لاش شفٹ کی ہے نا اس نے خود بتایا، اور جناب اڈیاں سن جے تو لپیٹ کے ساریاں تے پھر اتنے شفٹ کیتیاں نے، جنہیں خود کیتیاں نے، اور جنہوں نے نہیں کی بھی وہ کہہ رہے بالکل سلامت نکلی جی، اور راتی شفٹ کی تھی۔ اچھا یہ سارے کام رات نو پاندے جے، اللہ دے بندے ہو اتنا وڈا واقعہ ہے، میں تو کہنا ہے ہن جڑی شفٹ کیتی ہے انہوں پٹو، پورے پاکستان نو نہیں ٹرمپ نو بھی بریلوی کر لو، چلو یہ تو کنفرم ہے نا شفٹ کیتی ہے، وہ لاش بھی ہمیں پتا ہے، وہ قبر بھی پتا ہے، پٹو انہیں دکھاؤ لوگوں نو بریلوی کر لو، نہیں تو اللہ کو ڈر جاؤ۔ سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ چاہے تو کسی کے لیے کر دے، رول نہیں ہے، رول صرف پیغمبروں کے لیے بس، اس کے بعد نہ صحابہ اکرام کے لیے یہ رول کے طور پہ بیان ہوا، نہ اہل البیت کے لیے رول کے طور پر، اگرچہ اللہ ان کو پروٹوکول دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کے متعلق بتا دیں۔ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، کاش اس کے ساتھ پھر وہ اللہ کے غیر کا ذکر بھی کرتے۔ ہمارا تبلیغی جماعت سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے ادھوری توحید بیان کی ہے، یہ بیان کرنا یہ تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرے گا، وہ بھی کہے گا کریٹر کرتا ہے سب کچھ۔ اصل میں اس کے بعد بتانا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں ہے، المدد یا غوث اعظم دستگیر کہنا شرک ہے، پھر ہے جملہ مکمل سے، ٹھیک ہے جی۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غامدی صاحب کا موقف حیران کن بلکہ انتہائی پریشان کن ہے، رہنمائی فرما دیں۔ بہت عرصہ پہلے رہنمائی کر کے غامدی صاحب کے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہوا ہے، آپ لکھیں رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن حیات مسیح علیہ السلام۔ غلام احمد پرویز کو جملہ معتبر علماء نے منکرین حدیث کا لقب دیا، لیکن قرآن حکیم پر جتنی مضبوط گرفت ان کی ہے شاید ہی کسی عالم کی ہو۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ قرآن کی تعریف کی ہے اس بندے نے، قرآن کی جو عربی لٹریچر ہے نا اس کو بھی اس بندے نے چینج کر دیا کئی مقامات پہ۔ غامدی صاحب کا 1989 کا ایک لیکچر ہے فکر پرویز کی خرابی، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تو میں غلام احمد پرویز کو منکرین حدیث نہیں مانتا، منکرین قرآن مانتا ہوں۔ جب قرآن کی عربی لنگوسٹک کو آپ چینج کر کے بریانی کے ذریعے سینے میں لگی ہوئی آگ کو لکڑی کی آگ ثابت کرنے کی کوشش کریں، جبکہ دونوں کے لیے آگ کا لفظ لٹریچر میں بولا جاتا ہے، تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بدنیت ہیں، جان بوجھ کے آپ آگ کے لفظ کو اٹھا کے سینے کی آگ کو اور لکڑی کی آگ کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ یہ کچھ انہوں نے کیا قرآن کے ساتھ، ہر معجزے کا انکار کیا ہے قرآن کے، وہ کسی معجزے کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوا نہیں مانتے وہ جی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ عصا کو پھینک کر اجدا بنانے کا معجزہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، کسی معجزے کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو مانتے تھے، قرآن کی تو تعریف کی ہے انہوں نے، اسی کی یعنی پلی لے کے چند ماڈرن قسم کے مسلمان جو ہیں وہ معجزات کا انکار کرنا شروع ہو گئے۔ اسلام میں والدہ کے کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ کے حقوق کے اوپر میں نے 1 گھنٹے کی گفتگو کی تھی۔ 10 کمانڈمنٹس جب آئی تھی نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ بنی اسرائیل میں، تو وہ پوری ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر
زبردست انداز میں ایک ایک ریفرنس کے ساتھ اپلوڈ ہے. ماں باپ دونوں کے حقوق الگ الگ میں نے بیان کیے. ایک دن میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. صرف نکاح کی انہوں نے بات کی, رخصتی کی بات نہیں کی. جی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ایویں کہانی مطلب بہ کے خواب کوئی کڑیا کسی نے. وضاحت کر دیں جس میں نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو بولا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے. جی میں نے اس حدیث کی وضاحت کی ہوئی ہے. 98 مسئلہ ہے ایمان, والدین مصطفیٰ کا ایمان, اس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. یہ باپ کہا تھا, والد نہیں کہا تھا, اور کنایا چچا کی طرف تھا. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے قریب اونچی آواز میں قرآن پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی. اس سے توجہ بڑھتی ہے, آہستہ آواز میں پڑھے. کیا انبیاء کرام سے بھی قبر میں سوالات ہوتے ہیں؟ تو ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی, وہ جواب دے دیں گے. کیوں, انبیاء نے حساب نہیں دینا؟ سورۃ الاعراف میں آئے کہ ہم قیامت والے دن جن امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو دونوں سے پوچھا جائے گا. انبیاء تو کنفرم جنتی لوگ ہیں, وہ جواب دے دیں گے. لوگ پوچھتے ہیں نماز میں نبی علیہ السلام بھی کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی یہی پڑھتے تھے. کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن میں آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا, اور اہل ایمان بھی ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے رسول اللہ خود ایمان لے کے آئے قرآن کے اوپر. اس کو پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انبیاء کرام ظاہر ہے جس دین کے ماننے والے ہیں اس پہ وہ کنوکشن کے ساتھ خود بھی چلنے والے ہوتے ہیں. میں حافظ قرآن ہوں لیکن اب بھول چکا ہوں تقریباً, لیکن میں نے ترجمے سے نہیں پڑھا. اب میں دوبارہ یاد کروں یا ترجمے سے پڑھوں؟ یہ دونوں چیزوں کو آپس میں کیوں کمپیئر کروا رہے ہیں؟ دونوں کام کریں بھائی. اگر یاد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. ترجمے سے پڑھنا آپ کو یاد کرنے سے کیسے روکے گا بھائی؟ ترجمے سے تو پڑھا جا سکتا ہے. تو ترجمے سے بھی پڑھیں اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں. ادروائز پھر اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے اور وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتا تو کیا اس کے پچھلے گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی؟ بھئی معافی کے بعد سب کچھ ختم, بلکہ گناہ بھی نیکیوں سے بدلے جائیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. آپ کہتے ہیں فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے, اور آپ کہتے ہیں میں ہی اصلی اہل سنت ہوں. آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ یہ بھی تو ایک فرقہ ہے. جی فرقے کی نشانی یہ نہیں ہوتی ہے. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. یہ تو ہم کہتے نہیں, ہم کہتے ہیں ساری جنت میں جائیں گے اپنی اپنی سزا بھگت کے. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ان کے بزرگان دین کو اور ان کے ماننے والوں کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. ہم تو ایسا بالکل نہیں کہتے ہیں. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک گلی میں ہر فرقے کی الگ الگ مسجد ہوتی ہے. ہماری ذرا بتائیں مسجد کہاں موجود ہے؟ فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک فرقے والا دوسرے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اس کی مسجد میں اپنی نماز بھی پڑھنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. ہم نمازیں سارے فرقوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے فرقے کو چندہ دینا حرام ہے, ہم تو چندہ اکٹھا ہی نہیں کرتے, الٹا ان کی مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں ساروں کی. تو فرقے والی ایک گندگی بھی یہاں نہیں پائی جاتی. رہی اہل سنت, تو میں نے وہ فکر کی بات کی تھی جو شروع میں 2 ٹکڑے ہو گئے, اہل سنت اور اہل تشیع. اس فکر میں نے بات کی تھی ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں, اور یہ اس لیے یوز کیا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. اس کانٹیکسٹ میں اہل سنت کہتے ہیں, فرقے میں نہیں. آپ کہتے ہیں اسلام میں ساس سسر کا رشتہ نہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کی رخصتی کے بعد ماں باپ کس کھاتے جاتے ہیں؟ کیونکہ بیٹے تو باہر کام کرتے ہیں, گھر میں ماں باپ کو کس نے دیکھا؟ بیٹے نہیں دیکھنا جی,
ملازم رکھ کے دے گا آپ کو، اور ہر وقت تو آپ کو نہیں دیکھنا نا اس نے، وہ تو کوئی بیمار ماں باپ ہو تو ان کو ہر وقت دیکھنا ہے نا، ادروائز تو خرچہ پانی لگانا ہے۔ ماں باپ تو کہتے ہیں جی $1 ملتے ہیں تو جاؤ باہر کے ملک میں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب تو بڑا غصہ کھاتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے بس۔ ان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اپنی بیوی کو لے کے کوئی الگ ہو جائے۔ اگر بیوی کو کنیز بنا کے ان کے پاس چھوڑیں اور آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، بھلے آپ 5 سال بعد آئیں، ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں $، اور پاؤنڈ بیچتے رہو۔ پیسے کی دنیا ہے ساری۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تھیوریٹیکل ہے، میجورٹی کیسز میں ایسے ہی ہے۔ کوئی ایک آدھ بندہ ہو سکتا ہے کہ جو ان چیزوں میں بلیو نہ کرتا ہو، ادروائز اوور آل تو یہی ہے۔ تو خدمت بیٹے نہیں کرنی ہے بھائی۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 میں کس شخص کا ذکر ہوا جس کو قرآن کا علم تھا؟ سورۃ الرعد نہیں ہے یار، وہ یہ وہی جو تخت بلقیس والا واقعہ۔ ہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کہہ رہے ہیں اللہ جانتا میں جانتا ہوں، اور اسے جسے کتاب کا علم دیا گیا۔ ہاں تو وہ تو علماء کا ذکر ہے نا، علماء یہود کا۔ یہ تو کئی جگہ پہ قرآن میں آیا، کئی علماء تھے یہود کے نصارہ کے جو نبی الاسلام پر ایمان لائے، سورۃ الاحقاف میں بھی ذکر ہے۔ باقی نام نہیں آیا تو میں آپ کو خود سے کیسے نام بنا کے بتا دوں؟ عبداللہ بن سلام کا ذکر موجود ہے سورۃ الاحقاف میں، بخاری میں نام آیا، لیکن اس میں صرف جنت ذکر ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی ایک شخص نے آپ کی تصدیق کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں کوئی شخص بھی کسی بھی مذہب کا ہو اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے بدلہ ملے گا۔ جی یہ پرانی بات ہوگی، کیا یہودی اور نصرانی بھی، کرسچنز بھی جنت میں جائیں گے؟ میری ویڈیو دیکھ لیں، بالکل۔ اپنے اپنے زمانے کے کرسچنز جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور شرک نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جیوز، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ آج کے زمانے کے نہیں، اس زمانے کے۔ قرآن میں اگر یہ لکھا ہے تو سورۃ النساء میں لکھا ہے جو اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے وہ بھی کافر ہے، اور جو رسولوں میں فرق کر دے ایمان لانے میں وہ بھی کافر ہے۔ تو قرآن کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، آپ نے اللہ کا کلپ نہیں کاٹنا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 جو ہے یہ اللہ کا کلپ ہے کاٹا ہوا۔ قرآن پورا ایک مقدمہ ہے، اس کو آپ نے جوڑنا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 152 کے ساتھ، جس میں آیا کہ جو اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو اللہ کو مانے رسولوں کو بھی مانے لیکن رسولوں میں سے بعض کو مانے بعض کا انکار کر دے وہ بھی کافر۔ تو اس سے جوڑ لیں کہ اللہ پر ایمان اس کا ہوگا جو تمام رسولوں پہ ایمان لائے گا۔ رفع الذہن صرف بر اعظم ایشیا میں کیوں منسوخ ہے؟ نہیں، یورپ میں بھی ہے، عثمانیوں نے بھی جو مذہب پھیلایا وہ حنفی مذہب ہی پھیلایا۔ تو یورپ میں جو ترکی ملک ہے وہاں پہ بھی رفع الذہن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، وہ سارے حنفی ہیں۔ مصر وہاں پہ بھی میجورٹی حنفیوں کی ہے۔ تو یہ تلوار کے زور کے اوپر سارا کچھ پھیلا ہے نا، یہ قاضی ابو یوسف کی برکات ہے۔ کیا نماز کے فرائض پورے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، سجدہ نہیں 2 سجدے ہر رکعت میں، نہیں قیام کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ اور وہ سورت بھی ملانی، یہ بھی ہے، یا تکبیر، رفع الیدین اور دیگر دعائیں پڑھنا۔ اور یار یہ جو کہانی ہے نا اس کو چھوڑیں، نبی الاسلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ جو باریکیاں ہیں یہ فقہا کی بحثیں ہیں، ہم کسی کو نہیں کہیں گے اے چھڑ دے اے پالو وچ، جس طرح ہے اسی طریقے سے نماز پڑھے۔ ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک آپ کی اپنی خواہش ہے، تو کیا اپنی خواہش کے لیے انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہر بات کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے، بشرطے کہ وہ کفریہ بات نہ ہو، ہاں، یا کوئی محال بات نہ ہو۔ جو بھی تقدیر میں ممکنات میں سے ہے جس کی اجازت دی گئی ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو کیا انہیں تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا؟ جی اللہ کا نام لینا ضروری ہوگا، ادروائز تو نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ ہاں، صرف غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام نہیں ہے، جس پر اللہ کا نام بھی نہ لیا گیا ہو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ تو جو اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہوگا۔ وہ تو لفظ گاڈ بولتے ہیں، لفظ کوئی بھی بولا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنا شرک ہے، مگر کچھ علماء کرام قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی آج تک کوئی ثابت کر ہی نہیں سکا۔
وہ ثابت کرتے ہیں نبی اسلام کے ظاہری معجزات کو لے کے ایکسٹراپولیٹ کر کے. تو میں اس کے اوپر کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر, اور تو بھائی خیبر کے موقع پہ سامنے موجود تھے نا, امیر حمزہ کو تو قبر سے نکال کے مدد نہیں مانگی نا. تو ظاہری مثال دے کہ آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں میں نے پھکی دی تھی کہ صحابہ کرام ہر مقدمے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے. رسول اللہ کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کیوں نہیں کرواتے تھے جنگ جمل صفین نہروان کے ثقیفہ بنی ساعدہ کے؟ قرآن میں تو آیا کہ اگر تم نبی کو حاکم نہیں مانو گے تو ہم مومن ہی نہیں ہوگے. تو صحابہ کرام نے قبر رسول سے فیصلے کیوں نہیں کروائے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سے آپ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو جو سامنے ہو موجود اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور معاملہ ہے, قبر والے سے اور ہے. یہاں اگر آپ کے غوث پاک موجود ہوں اور میں ان کو کہوں کہ جی مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دے, میں تو کہوں گا مجھے تو کوئی یار نہیں, میں نے ان کو نیکیاں دلوانی ہے نا. ادب شدب تو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں نا. جب میں کام کر رہا ہوں گا میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو کہوں گا جی مجھے پانی پلا دے. اور ان میں بھی آپ تو کہتے ہیں بزرگوں میں بہت عاجزی ہوتی ہے, تو وہ پلا دیں گے یقیناً. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اڈا اونچا, یہ نہیں, اگر وہ کہیں گے تو میں فارغ ہوگی پھر. لیکن اب وہ قبر میں اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے کی بھیج دیں, تو نہیں بھیج سکتے. عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کو نبی الاسلام نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے. یہ احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے اور امت کو فتنے میں ڈالا ہے کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی, یا چند اہل حدیث نے. اہل حدیث میں بھی اکثریت قبرستان میں عورتوں کے جانے کی قائل ہے, احادیث موجود ہیں. میت کو دفنانے کے بعد قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے قرآن تلاوت کیا جائے. نہیں, قرآن نہیں تلاوت ہوگا, دعا کی جائے گی. ابو داؤد میں دعا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے بھائی کو استقامت عطا فرما قبر کے سوالات میں. یہ آیا. پاکستان کے آئین میں علاقائی اور قبائلی روایات کو کس حد تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ حالانکہ پاکستان کا قانون قبائلی روایات کو تسلیم کرتا ہے. اس تناظر میں کیا بلوچستان کا واقعہ جائز ہے؟ جی میں آج بول چکا ہوں اس کے اوپر. ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, واقعے کو بالکل نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. میرے پاس پلاٹ کی فائل ہے جس کی قسط ادا کرتا ہوں ماہانہ. اسٹیٹ لائف کی انشورنس ہے. انشورنس تو غلط ہے, صرف اسلامک بینکنگ سے کروائیں. اوریجنل رقم آپ اپنی لے لیں. اب برائے کرم زکوٰۃ کا بتا دیں. زکوٰۃ یہ کہ جب آپ کی کوئی ملکیت میں چیز آئے گی نا, پھر آپ کی زکوٰۃ شروع ہوگی اس سے مکمل طور پہ. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ اس کے اوپر میں جب لاس اینجلس میں آگ لگی تھی تو میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, وہ آپ دیکھ لیں. کوئی فارمولا نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا. آج کی ڈیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو آپ آزمائش ہی سمجھیں گے. باقی جو اجتماعی لیول کے اوپر امت کے اوپر آفات ٹوٹی, جن کے بارے میں احادیث کی روشنی میں لوگوں کا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ عذاب آیا, وہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے. جس طرح تاتاریوں کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ اس بڑے لیول کی آزمائش آئی تو یہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آیا. رہا کسی انڈیویجول کے اوپر کوئی تکلیف آنا تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے. ایز اے کمیونٹی جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے, یہ بھی وہ جو ایک جاہل مفتی صاحب ہے پنڈی کے, وہ میرے کلپس ٹکروا رہے ہیں. ایک طرف کہتا ہے میں مناظرے کا ماہر ہوں, اسے یہی نہیں پتا کہ جب اجتماعی کسی کے اوپر تکلیف کا ذکر کیا جاتا ہے اور کسی انڈیویجول کی تکلیف کا زمین و اسمان کا فرق ہے. تو میرے 2 کلپ کہتا ہے ٹکرا رہے ہیں. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غیب کے علم کے بغیر بتا نہیں سکتے, اور یہاں یہ تاتاریوں کو عذاب کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجنا جو عذاب کہہ کے گئے ہیں. اجتماعی معاملہ الگ ہوتا ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل پہ بھی عذاب آیا تھا. ایک دفعہ مشرقی طاقتوں کی طرف سے, ایک دفعہ مغربی طاقتوں کی طرف سے, اور اسی کی کنٹینیوشن اس امت میں ہوئی کہ پہلے صلیبی جنگیں مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئی, اور اس کے بعد تاتاریوں کی شکل میں امت کے اوپر ایک آزمائش کا سلسلہ آیا یا اجتماعی عذاب کا سلسلہ آیا, اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. قابل استعمال زیورات پر زکوٰۃ جی دینی چاہیے. ہم تو اسی کو درست سمجھتے ہیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, نبی الاسلام کے پاس ایک عورت آئی, اس کی بچی کے ہاتھ میں کنگن تھے, تو آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بچی کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دو. کنونشنل بینک کا لون لیا ہے, اب اس کو اسلامک میں تبدیل کروا رہے ہیں. اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو کیا کنونشنل بینک کا سود
کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا نا بھائی. یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ اگر قرضہ واپس مانگے تو آیا جے گھوری، وہ تو آپ لے چکے ہیں آپ. ہاں بس اللہ سے معافی مانگے. نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ تو بتا دیں. جی میں نے پریکٹیکلی بتایا ہوا ہے نماز کا طریقہ، پورا بتایا ہوا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ. آل عمران 7 متشابہات ہیں. جی متشابہات کے اوپر بھی تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ دیکھ لیں. محلے والا امام مسجد بریلوی ہے، ہر جمعرات کو نماز عشاء کے بعد مسجد کے اندر ختم خواجگان پڑھواتا ہے. مکمل درباری ہے، کیا اب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ دیکھ لیں. ختم خواجگان میں تو وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، یا قاضی الحاجات اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. نکاح میں جو 6 کلمے پڑھوائے جاتے ہیں، پتہ نہیں آج کل تو کوئی نہیں پڑھوائے جاتے. اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نے نکاح میں کلمے پڑھوانے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قسطوں پر لین دین جائز ہے، مگر بینک والے قسطوں والے غیر شرعی شرائط پر دستخط کرواتے ہیں، تو نہ لیں بھائی، اسلامک بینک سے لیں. انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے برائے کرم آپ اپنے مخلص لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں جو آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر تنقیدی جائزہ کرے، کیونکہ شیطان ہر عالم کو علم سے بہکاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. یہ بہت پہلے ہم کام کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع ہم نے بتا دیے ہیں. دوسرا، آپ کا استاد وہ ہے جو حدیث کا نمبر، آیت کا نمبر، حدیث کا امیج ڈسپلے کروا دیتا ہے. وہ تو خود بیچ میں سے نکل چکا ہے، تو غلطی والی کون سی بات رہے گی؟ اگر میں نے آیت کا نمبر، حدیث کا نمبر بتا دیا، امیج ڈسپلے کروا دیا، اس میں کا کی جگہ کی بول دیا، تو میں نے تو آپ کو کہا آپ نے لکھے ہوئے کو فالو کرنا ہے. جب ہماری یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 3 ملین سبسکرائبرز کے اوپر، تو اس میں نے تفصیلاً گفتگو کی تھی. اس سے پہلے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 2017-18 میں نے ریکارڈ کروا دیا. تو ہم تو ہر چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم تو بیچ میں سے نکل چکے ہیں. اگر بیگم اجازت نہ دے دوستوں سے ملنے کے لیے تو جھوٹ بول کر جا سکتے ہیں. یہ لگتا ہے کوئی تازہ ہی کوئی شادی شدہ جوڑا ہے، کچھ عرصہ بس رک جائیں، ٹھڈے مار کے نکالے گی آپ کو. فی الوقت بیوی کو ہی ٹائم دے. جسم پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ حرام ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے گندوانے والوں کے اوپر جو یہ ٹیٹو بنواتے ہیں. اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. جب اللہ تعالیٰ احساسات اور جذبات سے پاک ہے تو وہ اپنی نافرمانی کو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ جی جذبات اور احساسات سے پاک ہے نا، لیکن خوش اور ناخوش تو ہوتا ہے نا. وہ یہ اس کی کوالٹی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ناخوش بھی ہوتا ہے. رہا اللہ تعالی کو کسی کی نافرمانی سے ٹینشن ہونا یا کسی کی نیکی کرنے سے اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونا، تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تشہد میں انگلی اٹھانے اور واپس رکھنے کا سنت طریقہ. جی پریکٹیکل نماز کا ریکارڈ ہے، ایک ایک چیز اس میں ریکارڈ ہے. کیا یہ حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ جی یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، حسن درجے کی ہے، درست ہے، میں نے بیان کی ہے کئی ویڈیوز میں. میں انشاءاللہ یورپ جا رہا ہوں، کوئی ایک نصیحت کر دیں. ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ آپ نے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور تیسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ رزق حلال کمانا ہے. ادروائز واپس ہی آ جاؤ. عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا اسلام میں منع ہے، لیکن آج کل تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا کیسا ہے بغیر محرم کے؟ دیکھیں حالت امن اگر ہو تو بغیر محرم کے سفر کرنا درست ہے. اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اگر حالت امن نہ ہو تو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی شادی شدہ بیٹی کو بچوں سمیت اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز میں بٹھاتا ہے اور انگلینڈ میں یا امریکہ میں اس کا خامند ریسیو کر لیتا ہے، تو اگرچہ اس نے سفر بغیر محرم کے کیا ہے، لیکن امن کا سفر ہے اور دونوں طرف محرم ریسیو کرنے والے موجود ہیں، تو اب اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ نے پیدل اونٹوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا اور قافلے لٹ جاتے تھے اور ایشوز ہوتے تھے. اب آپ پوچھیں گے اس کی اصل موجود ہے صحیح بخاری میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسا امن ہوگا کہ اکیلی عورت
ہیرا شہر جو عراق میں ہے وہاں سے چلے گی اور طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی زیورات کی لدی ہوئی، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے عرب کی سرزمین میں جہاں قافلے لوٹے جاتے تھے امن کی پیش گوئی کی، اور وہ پوری ہوئی سیدنا عمر کے زمانے میں۔ تو اکیلی عورت کا ذکر ہے کہ زیورات کی لدی ہوئی وہ طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی، اتنا لمبا سفر، 1 مہینے کا سفر۔ تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر عورت بغیر محرم کے حالت امن میں سفر کرے تو یہ جائز ہے، یہ اس کی اصل ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر امام شافعی اور احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ بغیر محرم کے عورت حج پہ بھی جا سکتی ہے حالت امن میں، گروپ کی شکل میں، اور میرا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ کا شکر ہے سعودیہ والوں نے ایک شرط تھی وہ بھی اب ختم کر دی ہے، پہلے بھی شرط وہ کوئی مانی نہیں جا رہی تھی، یہ فقہ حنفی والوں کی زیادہ زور تھا یا وہابیوں کا، اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے ایک رزلٹ نکالتے تھے، تو اس وقت بھی کاغذی کارروائی میں محرم بنا دیتے تھے۔ میری دادی اماں نے 1982 میں حج کیا تھا، تو اس وقت جو گروپ میں اور مرد جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کا وہ گروپ بنا دیا گیا تھا۔ وہ آج تک اپنے فوت ہونے تک ان کے جو وہ بھائی تھے تو ان کے ساتھ گھریلو تعلقات ہمارے بن گئے تھے، ظاہر ہے وہ ایک یادگار تھی، ان کی وائف بھی آتی تھی ان کی، وہ یعنی گروپ کی شکل میں گئے تھے۔ تو اس طرح گروپ کی شکل میں پہلے بھی لوگ جاتے تھے جب انہوں نے حرام بھی قرار دیا ہوا تھا۔ اب تو ویسے ہی سعودی عرب نے یہ پابندی اٹھا لی ہے نا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ البتہ گروپ کی شکل میں اگر فتنے کا ڈر ہے تو بھائی پھر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہوا ہے ہمارے جہلم شہر میں، ایک دیوبندی مفتی ایک جوان سٹوڈنٹ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے گیا، ٹھیک ہے، بعد میں تو خیر اس کے اور بھی کئی کارنامے کھلے۔ تو اس قسم کا بھائی کوئی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جا رہی ہے کوئی بوڑھی عورت ہے، اس کا خاوند اس کے ساتھ ہے، تو کوئی ایک عورت ساتھ اور اٹیچ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جوان عورتوں کا جوان مردوں کے ساتھ گروپ کی شکل میں اور وہ پھر اس طرح کے معاملات چلانا، اس قسم کے کسی سفر کی اجازت نہیں ہے۔ لے جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.